تو معاویہ رضی اللہ عنہ نے اس مرحلے پر یہ فیصلہ کیا اور یہ ان کا فیصلہ ہے. اور میں یہ عرض کرتا ہوں کہ تدبیر اور سیاست میں یہ کوئی آسان فیصلہ نہیں تھا. پیچھے امرہم شورا بینہم کی روایت، لوگ کیا کہیں گے، ایک مشروع طریقے کو چھوڑ کر مرجو طریقہ اختیار کیا جا رہا ہے، لیکن جو تدبیر اور سیاست کی گہرائی ہے اس کو سمجھنے والی شخصیت نے یہ فیصلہ کیا اور اس طرح مسلمانوں کی اس سلطنت کو بچا لیا جس پر آج آپ افتخار کا اظہار کرتے ہیں. جی السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر میرا سوال یہ ہے کہ آپ کی رائے یہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ نے جو ہے بیسٹ پاسبل سولوشن کے طور پر اپنے بیٹے کو جانشین مقرر کیا. اس کے اگر یہ نہ ہوتا تو شاید انارکی والی صورتحال پیدا ہو سکتی تھی. لیکن اس حوالے سے میرے سر 3 چھوٹے چھوٹے سے سوال ہیں کہ اگر ان کو جانشین مقرر بھی کیا گیا تو بعد میں جس انداز سے جس طریقے سے بیعت لی گئی بائی فورس وہ طریقہ بھی تو صحیح نہیں تھا. اور دوسرا یہ ہے کہ سر آپ کہتے ہیں کہ اس ٹائم کوئی موضوع شخص نہیں تھا، لیکن اس ٹائم حضرت امام حسین جو حضور کے نواسے تھے وہ بھی موجود تھے، کیا وہ موضوع نہیں ہو سکتے تھے؟ تیسرا یہ کہ آپ کہتے ہیں کہ انارکی والی صورتحال پیدا ہو سکتی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی انارکی والی صورتحال پیدا ہو گئی. کربلا کا واقعہ ہوا، واقعہ ہرا ہوا، ایون کہ جب یزید فوت ہوا تو اس کے بیٹے نے تخت لینے سے انکار کیا. تو پھر اس کو کس طرح سے جسٹیفائی کر سکتے ہیں سر؟ اور کوئی چیز جسٹیفائی نہیں ہوتی تو نہ ہونے دیں، اس میں اتنا تردد کیوں ہے؟ میرے بھائی سیاسی معاملات کو جیسے وہ ہوتے ہیں ویسے دیکھنا چاہیے. سیاسی معاملات کو مثالیت پسندی کی نگاہ سے نہ دیکھنا چاہیے، نہ یہ کبھی دیکھے جا سکتے ہیں. مثالیت پسند لوگوں کو یہ چاہیے کہ وہ اپنی بات بیان کریں، اس کے لیے لوگوں کے ذہنوں کو ہموار کریں. یہ خواہش رکھیں کہ کوئی دنیا میں ایسا زمانہ بھی آ جائے جس میں ان کے خوابوں کی حکومتیں قائم ہوں اور اسی طریقے سے ہر چیز شیر بکری کو ایک ہی گھاٹ پر پانی پلا دے. سیاست میں ایسا نہیں ہوتا، اس میں حالات بقائے یہ سب دیکھے جاتے ہیں. آپ نے ارشاد فرمایا کہ فلاں شخصیت بھی موجود تھی، فلاں شخصیت بھی موجود تھی. آپ شخصیات کو کس زاویے سے دیکھتے ہیں؟ یعنی سیاست میں پہلی چیز سیاسی استحکام ہے. یہ دیکھا جاتا ہے کہ جس شخص کو نامزد کیا جا رہا ہے، جس کی ذمہ داری لگائی جا رہی ہے، اس پر لوگوں کا اعتماد ہو سکے گا. یہ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں اس 21ویں صدی میں سیاسی جماعتیں وجود میں آئی ہیں، لیکن ہماری سیاست میں ابھی وہ دور نہیں آیا کہ سیاسی جماعتوں میں سے کسی بھی صاحب صلاحیت آدمی کو سربراہ بنا دیا جائے تو سیاسی جماعت قائم رہ جائے گی. اس کے لیے بھی یا بہن یا بیٹا یا بھائی یا اماں بھی کوئی تلاش کرنی پڑتی ہے. کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ یعنی اپنے ملک پر نگاہ ڈال کے دیکھ لیں، یا پیپلز پارٹی کے لوگوں کو کوئی پڑھا لکھا آدمی نظر نہیں آیا، کوئی سیاسی شعور رکھنے والا بھی نظر نہیں آیا. میں گنوا سکتا ہوں ایسے لوگ جن کے بال اس جماعت میں سیاست میں سفید ہوئے. میں بتا سکتا ہوں آپ کو کہ ان کی صلاحیتیں کیا ہیں، میں بتا سکتا ہوں ان کا علم کیا ہے، لیکن ان کا انتخاب نہیں ہو سکا. کیوں نہیں ہو سکا؟ اس لیے کہ پارٹی کو سوائے ایک خاندان کے کسی دوسرے پر جمع رکھنا ممکن ہی نہیں. جیسے ہی آپ کسی بڑے باصلاحیت آدمی کا انتخاب کریں گے، اگلے دن 3 عدد گروپ وجود میں آ جائیں گے. تینوں میں الگ الگ صلاحیتوں کے بے مثال لوگ ہوں گے. تینوں قیادت کے لیے خدائی انتخاب بنیں گے اور پھر لڑائی شروع ہو جائے گی. اور پھر آپ دیکھیں گے کہ مسلم لیگ فلاں گروپ اور پیپلز پارٹی فلاں گروپ وجود میں آ جائے گا. تو سیاست میں پہلی چیز صلاحیت میں یہ دیکھنی ہوتی ہے کہ لوگوں کے ہاں اعتماد کس پر ہوگا. سیاسی استحکام پہلی ناگزیر ضرورت ہے، سب سے پہلی. تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے نتیجے میں جو سیاسی قیادت پیدا ہوئی تھی، ارباب حل و عقد جن کو ہمارے ہاں کہتے ہیں، وہ لوگ جن کو مسلمانوں کی یا صحابہ کی جماعت میں اس دعوت نے ممتاز کر دیا، وہ لیڈرشپ کے مقام پر آ گئے، زعماء بن گئے. وہ گنے ہوئے لوگ ہیں. سیدنا صدیق ہیں، سیدنا عمر ہیں، ابو عبیدہ بن الجراح ہیں، سعد بن عبادہ ہیں، سعد بن معاذ ہیں، معاذ بن جمل ہیں، سعد بن ابی وقاص ہیں، سعید ہیں،
اسید بن الحزیر ہیں، عبد الرحمن بن عوف ہیں، طلحہ ہیں، زبیر ہیں، سیدنا علی ہیں، سیدنا عثمان ہیں. یعنی یہ وہ قیادت ہے جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدا کی. یعنی مسلمانوں کی کوئی 1.25 لاکھ کی جماعت تھی، اس کے اندر یہ قائدین تھے، قیادت تھی. جب تک یہ موجود رہے کوئی اختلاف پیدا نہیں ہوا. ان کا انتخاب ہوتا چلا گیا، یہ آپس میں فیصلہ کر لیتے تھے. جب یہ سب ختم ہو گئے اور سیدنا علی کی شہادت کے ساتھ ان سب کا خاتمہ ہو گیا. اب ان کی اولادیں تھیں، اب قاسم تھا، سلیمان تھا اور بلاول تھا. اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. سیاست کو ایسے نہیں دیکھا جاتا جس طرح آپ نے اسے دیکھنے کی صحیح فرمائی. اس کو ہمیشہ زمین پر کھڑے ہو کے دیکھتے ہیں. رہی یہ بات کہ انتشار پھر بھی پیدا ہوا، تو انتشار کنٹرول بھی ہو گیا. یعنی بغاوتیں ہوئیں، ختم کر دی گئیں، اور چند برس بھی نہیں گزرے کہ پھر آپ نے فتوحات کی ایک دنیا پیدا کر دی. کبھی تاریخ پڑھ کے دیکھیں کہ بنو امیہ نے آپ کی امت کو دیا کیا ہے. آپ حیران رہ جائیں گے. 1 کلومیٹر علاقہ بنو عباس نے فتح نہیں کیا. یہ 3-4 بر اعظموں کو چھونے والی سلطنت ان کی بنائی ہوئی، جس پر آپ فخر کرتے ہیں. وہ اسپین جس کی آپ داستانیں لکھتے ہیں، جس پر آپ کا شاعر کبھی مسجد قرطبہ لکھتا ہے اور کبھی ہسپانیہ میں لکھے گا اور کبھی عبد الرحمن اول کے لگائے ہوئے کھجور کے درخت کو یاد کرتا ہے، وہ بنو امیہ کی سلطنت تھی. تو اس لیے یہ پروپیگنڈے سے نکل کر چیزوں پہ غور کیا کریں. یہ بتائیے گا کہ امیر معاویہ نے یزید کو آگے خلافت سونپی، اس اقدام کی دینی، اخلاقی، سیاسی حیثیت آپ کی نظر میں کیا ہے؟ اور پھر یزید کی اس خلافت کو سیدنا حسین نے ماننے سے انکار کر دیا، اس پہ آپ کیا کہتے ہیں؟ بہت صحیح فرمایا آپ نے کہ 4 سوالات تھے. ان میں سے 2 سوالوں کا جواب میں دے چکا ہوں. دوسرے سوال کے جواب میں نے یہ عرض کیا تھا کہ اسلام میں حکومت قائم کرنے کا مشروع طریقہ ایک ہی ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ اسلام میں حکومت قائم کرنے کے 2, 3, 4 طریقے بتائے گئے ہیں اور ان میں سے کوئی طریقہ بھی اختیار کیا جا سکتا ہے. بہت وضاحت سے میں نے یہ عرض کیا تھا کہ مشروع طریقہ ایک ہی ہے. اور وہ طریقہ کیا ہے؟ وہ طریقہ یہ ہے کہ حکومت امرہم شورا بینہم کے اصول کو پیش نظر رکھ کے قائم کی جائے. یعنی دوسرے لفظوں میں یوں کہیے کہ وہ لوگوں کی رائے سے وجود میں آئے، رائے کی تائید کی بنیاد پر قائم رہے، اور اگر اس سے محروم ہو جائے تو وہ حکومت بھی ختم ہو جائے. ٹھیک. اسلام کے اس طریقے کے مطابق رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ آپ کے بعد خلفائے راشدین میں جب انتقال اقتدار کے مراحل آئے تو وہاں اس طریقے کو کیسے ملحوظ رکھا گیا، اس کی تفصیلات میں اس سے پہلے بیان کر چکا ہوں. معاویہ رضی اللہ عنہ کی جو حکومت قائم ہوئی وہ اس طریقے کے مطابق نہیں ہوئی. میں یہ عرض کر چکا ہوں اس سے پہلے، میں یہ بتا چکا ہوں کہ ان کی جو حکومت قائم ہوئی وہ اس طریقے کے مطابق نہیں ہوئی. سیدنا عثمان کی شہادت کے بعد جس طرح کی صورتحال پیدا ہو گئی اس میں تلوار نکلی اور پھر تلوار ہی اصلاً فیصلہ کن ہوئی. یہ بہت وضاحت سے بیان ہو چکا ہے اور بالکل ابتدا میں بیان ہو چکا ہے کہ اسلام کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق وہ طریقہ جو اسلام میں مشروع کیا گیا ہے، یعنی امرہم شورا بینہم کا طریقہ، یہ حکومت یعنی معاویہ رضی اللہ عنہ کی حکومت اس کے مطابق قائم نہیں ہوئی. یہ ایک متغلب کی حکومت تھی. اور میں نے یہ عرض کیا تھا کہ متغلب کی حکومت ڈی جیرو قبول نہیں کی جاتی. یعنی یہ ایسے نہیں ہوتا کہ یہ بھی ایک طریقہ ہے حکومت قائم کرنے کا اس لیے اس کو بھی مان لینا چاہیے. نہیں، یہ ڈی فیکٹو یعنی بالفعل قبول کی جاتی ہے. چنانچہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے بھی اگر اس حکومت کو قبول کیا اور یقیناً قبول کیا تو اسی اصول پر کیا. چنانچہ اس کو عام الجماع قرار دے دیا گیا. یہ آپ جانتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ تھا کہ مسلمانوں کے ہاں جو خانہ جنگی کی صورت پیدا ہو گئی ہے وہ ختم ہو گئی. پورا نظم اجتماعی ایک مقام پر آ گیا. جو پہلے صورت تھی وہ بحال ہو گئی. اس وجہ سے ہم سب اب اس کو تسلیم کرتے ہیں. اور یہ یہاں تک تسلیم کی گئی کہ سیدنا حسن نے بھی
سیدنا علی کی شہادت کے بعد اپنے لوگوں کے ہاں جو حیثیت حاصل کر لی تھی اس کے پیش نظر انہوں نے دستبرداری اختیار کر لی اور اس حکومت کو انہوں نے بھی تسلیم کر لیا اور ایک باقاعدہ معاہدے کے تحت تسلیم کر لیا. میں پھر عرض کر دوں کہ اس طرح کی حکومت جب بھی تسلیم کی جاتی ہے ڈی فیکٹو تسلیم کی جاتی ہے. اور کیوں تسلیم کی جاتی ہے؟ اس لیے تسلیم کی جاتی ہے کہ اگر اس کو تسلیم نہ کیا جائے تو اس کے مقابل میں پھر صرف خانہ جنگی ہوتی ہے, پھر صرف انارکی ہوتی ہے, پھر صرف خون بہتا ہے. تو حکومت کے معاملات یہ میں یہاں تنبیہ کے طور پر عرض کرنا چاہتا ہوں ہر وقت مثالیت پسندی کی نگاہ سے نہیں دیکھے جا سکتے. یعنی آپ کے سامنے صحیح طریقہ کیا ہے, اللہ کا بتایا ہوا طریقہ کیا ہے, علم و عقل کی روح سے صحیح طریقہ کیا ہے, یہ بتایا بھی جائے گا, یہ سمجھایا بھی جائے گا, اس کی بنیاد پر یہ کہا بھی جائے گا کہ فلاں معاملہ اس طریقے کے مطابق نہیں ہوا. لیکن اگر نہیں ہوا تو کیا ہر وقت تلواریں نکلتی رہیں گی, ہر وقت خانہ جنگی ہوگی, ہر وقت خون بہتا رہے گا؟ میں نے یہ گزارش کی تھی کہ جس طرح انسانوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے صلاحیتوں میں تنوع رکھا ہے, اسی طرح قیادت کی صلاحیت لے کر بھی لوگ پیدا ہوتے ہیں اور وہ لازماً اٹھتے ہیں اور وہ ایک طرح سے اپنا حق سمجھتے ہیں کہ وہ حکومت کریں. اس کا لازمی نتیجہ کیا ہے؟ اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ پھر اس کے بعد پوری ملت میں, پوری قوم میں, اور اگر سلطنت ہے تو پوری سلطنت میں صرف خون بہتا رہے. اس سے امن و امان ختم ہو جائے گا, اس سے لوگوں کے جان و مال کی حفاظت نہیں ہو سکے گی, اس سے قانون کی حکمرانی قائم نہیں ہو سکے گی. نتیجہ کیا نکلے گا؟ جس مقصد کے لیے حکومت قائم کرنی ہے وہ مقصد ہی فوت ہو کر رہ جائے گا. تو اس لیے جب صورتحال یہ ہو کہ ہمیں استبداد کے مقابلے میں جمہوریت قبول کرنی ہے تو بغیر کسی تردد کے جمہوریت کے حق میں فیصلہ ہوگا, اس لیے کہ وہی اللہ کا بتایا ہوا طریقہ ہے. لیکن اگر اس کے امکانات ختم ہو گئے اور اب ہمارے سامنے انتخاب یہ آ گیا کہ ایک طرف استبداد ہے, دوسری طرف انارکی ہے, دوسری طرف خانہ جنگی ہے, تو صحابہ کرام نے اپنے طرز عمل سے اس صورتحال کے بارے میں بھی ہماری رہنمائی کر دی اور یہ بتا دیا کہ مذہبی ذہن چونکہ مثالیت پسند ہوتا ہے تو اس وجہ سے امکان ہے اس بات کا کہ لوگ اس موقع کے اوپر بھی مختلف ٹکڑیوں میں اپنی اپنی قیادت قائم کر کے اس اصل منزل کو حاصل کرنے کے لیے میدان میں نکل آئے, سول نافرمانی نہ کریں. یہ ہو جائے گا نا اس کے نتیجے میں. یعنی اگر آپ یہ کہیں کہ آپ کے سامنے ایک ایسی قوت آ گئی ہے جس نے اپنا غلبہ قائم کر لیا ہے اور آپ کو کسی حال میں بھی اس کو قبول نہیں کرنا, اس لیے کہ اللہ کا بتایا ہوا طریقہ, اسلام کا بتایا ہوا طریقہ, یا اگر اصطلاح کو مستعار لیں تو مشروع طریقہ کیا ہے؟ امرہم شورا بینہم کا طریقہ. تو ہم نہیں مانیں گے, یعنی کسی حال میں بھی نہیں مانیں گے. اب ہوگا کیا؟ ہوگا یہ کہ پھر مختلف ٹکڑیوں کی صورت میں وار لارڈز پیدا ہو جائیں گے اور آپ ایک دن کے لیے بھی لوگوں کو امن فراہم نہیں کر سکیں گے. تو انہوں نے اس معاملے میں یہ بتایا کہ وہ مثالی طریقہ, وہ اللہ کا بتایا ہوا طریقہ, اس کو حاصل کرنے, اس تک پہنچنے کی جدوجہد ہوتی رہنی چاہیے. لیکن اگر یہ صورتحال پیدا ہو جائے تو یہاں چونکہ کوئی مجلس مذاکرہ نہیں ہے جس میں آپ نے حق و باطل کا فیصلہ کرنا ہے, یہاں میدان جنگ ہے, تلوار نکل آئی ہے. تو اس میں پھر متغلب کی حکومت, یعنی جس کا غلبہ قائم ہو جائے, وہ حکومت قائم ہو جائے کا مطلب ہے کہ مقابلے کی سب قوتیں آہستہ آہستہ ختم ہو گئیں, انہوں نے سرنڈر کر دیا اور غلبہ قائم ہو گیا. غلبہ قائم ہو جائے تو انہوں نے ہمارے لیے اسوہ قائم کیا اور یہ بڑا غیر معمولی اسوہ ہے کہ پھر اس کو تسلیم کر لینا چاہیے. یعنی کیسے تسلیم کرنا چاہیے؟ ڈی فیکٹو, بالفعل تسلیم کر لینا چاہیے. ڈی جورو گفتگو ہوتی رہے گی, بحث ہوتی رہے گی, جو مثالی طریقہ ہے, اللہ کا بتایا ہوا طریقہ ہے, اس کی دعوت دی جاتی رہے گی, لوگوں کو اس کی خیر و برکت سے آگاہ کیا جائے گا, لیکن عملاً اس حکومت کو قبول کر لیا جائے گا. ہمارے اس وقت ہمسائے میں جس وقت ہم یہ گفتگو کر رہے ہیں افغانستان میں بالکل یہی ہو رہا ہے. اچھا, یعنی آپ 21ویں صدی میں اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں کہ ایک گروہ نے اس بات کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا کہ افغانستان کے عوام کو فیصلہ کرنا ہے. 20 سال تک وہاں خون بہتا رہا ہے. اب 20 سال کے بعد, اور یہ خون یعنی اندازہ کیجئے کس طرح بہتا رہا ہے. یہ نہیں کہ دو گروہوں کے درمیان, دنیا کی سب سے بڑی فوجی طاقت بھی وہاں موجود رہی, لیکن جنگ ختم نہیں ہو سکی. یعنی جو بات کہی جا رہی تھی وہ یہی تھی نا
کہ ایک دستور بن گیا ہے، ایک باقاعدہ حکومت قائم ہو گئی ہے، تو اس دستور کے مطابق انتخابی فیصلہ کر لیا جائے۔ یہ جب نہیں مانا گیا تو نتیجہ کیا نکلا؟ جنگ شروع ہو گئی۔ یہ جنگ 20 سال تک جاری رہی، اس کو جنگ کی بنیاد پر ختم نہیں کیا جا سکا، اور اس کے بالکل برخلاف کیا ہوا؟ برخلاف یہ ہوا کہ وہ لوگ جو ایک جمہوری حکومت قائم کرنا چاہتے تھے وہ شکست کھا گئے، یعنی عالمی سطح پر بھی شکست کھا گئے اور مقامی سطح پر بھی شکست کھا گئے۔ جب وہ شکست کھا گئے تو یہ واضح ہو گیا کہ ایک گروہ کو غلبہ حاصل ہے، یعنی اس کی عظیمت کی داد دیں، اس کی استقامت کی داد دیں، اس کی جنگی صلاحیت کی داد دیں، افغانستان کے جغرافیے کی داد دیں، جو بھی کہے، لیکن غلبہ حاصل ہو گیا۔ یہ غلبہ ظاہر ہے کہ بیلٹ باکس میں نہیں حاصل ہوا، یہ تلوار کے، بندوق کے زور پر حاصل ہوا ہے۔ اب اس غلبے کو تسلیم کیا جا رہا ہے، اور یہ آپ دیکھیں گے کہ اگر اس کی مزاحمت ختم ہو گئی تو یہ تسلیم کر لیا جائے گا۔ یہ کس اصول پر تسلیم کیا جائے گا؟ یہ اندر بھی اسی اسلوب پر تسلیم کیا جائے گا کہ یہ ڈیفیکٹو غلبہ ہے، یہ ایک متغلب حکومت ہے یا متغلبین کی حکومت ہے جو قائم ہو گئی ہے، اور صحابہ کا اسوہ یہی ہے کہ جب یہ قائم ہو جائے تو اس کے بعد خون ریزی کے مقابل میں اس کو تسلیم کر لینا چاہیے۔ بہت یعنی یہ اصل میں جمہوریت کے یا امرہم شورا بینہم کے مقابل میں نہیں تسلیم کی جاتی، وہ بتایا جاتا رہے گا کہ صحیح طریقہ وہی ہے۔ چنانچہ آپ نے دیکھا کہ جیسے یہ قائم ہوئی اور مجھ سے پوچھا گیا تو میں نے یہ کہا کہ اس وقت حقیقت میں شکست تو افغان عوام کو ہوئی ہے کہ وہ 21ویں صدی میں بھی یہ حق حاصل نہیں کر سکے کہ وہ اپنے حکمرانوں کا انتخاب اپنی آزادانہ مرضی سے کر سکے، لہٰذا غلبے کی بنیاد پر ایک نظم قائم ہو رہا ہے، وہ اس وقت ہو رہا ہے۔ جیسے ہی مزاحمت ختم ہو جائے گی تو آپ یہ دیکھیں گے کہ اس کے بعد اندرون بھی بیرون بھی ہمسایوں کے ہاں بھی اس کی قبولیت کے راستے نکل آئیں گے۔ یہ قبولیت اسی اصول پر ہوگی، اسی اصول پر دنیا پچھلے 100-125 سال سے سعودی عرب کی بادشاہت کو تسلیم کیے ہوئے ہے، اسی اصول پر ایران کی حکومت کو تسلیم کیا گیا تھا۔ تو دنیا میں یہ قاعدہ اب بھی طے ہے، اور صحابہ کرام نے بھی ہمیں یہ بتایا کہ مذہبی ذہن کی مثالیت پسندی کہیں ایسا نہ کر ڈالے کہ جب امرہم شورا بینہم کے اصول پر حکومت قائم نہ ہو تو پے در پے لوگ نکلتے رہیں اور وہ لوگوں کا خون بہاتے رہیں۔ یعنی اس طرح کا انتشار، اس طرح کا اختلال، یہ کسی حال میں بھی گوارا نہیں۔ تو اب گویا کیا بات ہوئی؟ یہ بات ہوئی کہ جو آپ کا سوال ہے، آپ کا دوسرا سوال تھا، یہ میں نے اس کی وضاحت کی، وہ یہ تھا کہ ان کی جو حکومت قائم، اس کی نوعیت کیا ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ وہ ڈی جیورو حکومت نہیں ہے، اسلام میں حکومت قائم کرنے کا مشروع طریقہ ایک ہی ہے، اور وہ کیا طریقہ ہے؟ لوگوں کی رائے، اور لوگوں کی رائے ظاہر ہے کہ وہ ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں ہو سکتے ہیں، وہ ان کے نمائندوں کے ذریعے سے لی جاتی ہے۔ اگر اس کے امکانات نہ موجود ہوں تو پھر اگر تلوار کے زور پر کسی نے غلبہ پا لیا ہے، جیسے کہ طالبان نے غلبہ پا لیا ہے، تو اس کے بعد یہی صحیح طریقہ ہے کہ پھر حکومت کو تسلیم کر لیا جائے۔ اس حکومت کو تسلیم کیا جائے گا، اس کے تحت تمام معاملات بالکل درست ہوں گے، اس کے تحت حج ہوگا، اس کے تحت عمرہ ہوگا، اس کے تحت جہاد ہوگا، اس کے تحت سزائیں نافذ کی جائیں گی، اس کے تمام احکام مانے جائیں گے۔ تو معاویہ رضی اللہ عنہ کی حکومت کی یہ حیثیت ہے۔ اس لیے جب یہ بات کہی جاتی ہے کہ صحابہ کرام نے قاطبتاً تسلیم کر لیا، سب نے تسلیم کر لیا، تو اس تسلیم سے مراد کیا ہے؟ اور سیدنا حسن نے بھی اس کے سامنے سرنڈر کر دیا یا معاہدہ کر کے اس کو قبول کر لیا، تو اس کی کیا حیثیت ہے؟ یہی حیثیت ہے، اور یہ بالکل صحیح اصول پر ہوا ہے۔ بلکہ داد دینی چاہیے ان لوگوں کو اگر وہ اس وقت مذہبی ذہن جس طرح کے بالعموم کرتا ہے مثالیت پسندی کا شکار ہو جاتے تو ابتدا ہی میں ایسا خلفشار پیدا ہوتا کہ آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ ٹھیک، یہ دوسرے سوال کا جو میں نے جواب آپ کو دیا تھا پہلی نشست میں، اس کی توضیح کی ہے۔ اب آئیے تیسرے سوال پر۔ جی، تیسرے سوال کا موقع کب آیا؟ اس وقت آیا جب 20-21 سال کے بعد یہ نظر آنے لگ گیا کہ اب معاویہ رضی اللہ عنہ کو بھی دنیا سے رخصت ہونا ہے۔ ظاہر ہے کہ کوئی بڑے سے بڑا آدمی، بڑی شخصیت، تدبیر و سیاست میں جیسا کمال ان کو حاصل تھا، اس سب کے باوجود ہمیشہ کے لیے تو دنیا میں نہیں آتا، رخصت ہونا ہے۔ جب رخصت ہونا ہے تو اب کیا کیا جائے؟ یہ سوال ہے جس سوال پر پہلے ان کی شخصیت اور ان کے اقدام سے الگ رہ کے غور کریں۔ اچھا، اور یہ بہت ضروری ہوتا ہے۔
اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم مختلف شخصیتوں کے ساتھ محبت یا نفرت کی جس کیفیت میں مبتلا ہوتے ہیں، جو واقعات ہم نے سنے ہوتے ہیں، جو داستانیں ہم نے سنی ہوتی ہیں، ان کی بنیاد پر ہم الگ ہو کے غور کرنے کی صلاحیت کھو بیٹھتے ہیں۔ یہ ضروری ہوتا ہے کہ علم کو جذبات سے الگ رکھا جائے اور حقائق کا مطالعہ کیا جائے، ان کے اندر اتر کر ان کا مطالعہ کیا جائے۔ یہ بنیادی طور پر کوئی مذہبی جذبات کے ساتھ کرنے کے فیصلے نہیں ہوتے، بلکہ وہ اصول جو مذہب نے سکھائے ہیں اور وہ اصول جو سماجی سائنس سے ہم نے سیکھے ہیں، ان کو سامنے رکھ کر فیصلے کیے جاتے ہیں۔ تو یہ موقع اب کیا ہے؟ میں بہت تفصیل سے آپ سے عرض کر چکا ہوں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آخر تک، یعنی آخری سال میں جا کے تبدیلی آئی ہے، آخر تک نظم ریاست ایک شہر اور اس کے نواح تک محدود تھا۔ ٹھیک، اس لیے وہاں انصار کو اکثریت حاصل تھی، تو ایک سٹی اسٹیٹ کے طور پر مدینہ کی ریاست وجود میں آئی۔ یہ ریاست مدینہ کی تعبیر در حقیقت اسی بات کو بیان کرتی ہے، ایک سٹی اسٹیٹ کے طور پر۔ اس سٹی اسٹیٹ میں بہت آسانی کے ساتھ انصار کی لیڈرشپ کو ان کی حیثیت مان کر اقتدار میں شریک بھی کیا گیا، ان سے مشورے بھی لیے گئے، ان کی رائے بھی لی گئی، اور میں نے یہ عرض کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ جمہور کی رائے کے مطابق فیصلے کیے۔ یعنی وہ کون سے فیصلے تھے؟ نبوت کے فیصلے نہیں، وہ جو سیاست کے فیصلے تھے، جو امور مملکت کے فیصلے تھے، وہ سب آپ نے اسی طریقے سے کیے۔ آپ کے بعد میں نے بہت وضاحت سے آپ کو بتایا کہ اس وقت جو کچھ صورتحال پیدا ہو گئی، یعنی ہجرت نے جس طرح مدینہ کی قیادت کو وہاں جمع کر دیا، ہجرت نے جس طرح قریش کی قیادت بھی وہاں ایک نئی قیادت پیدا کر دی، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اقدامات تھے جن کے تحت ظاہر ہے کہ جنگیں بھی ہوئیں، ان میں قریش کی پرانی پوری قیادت ختم ہو گئی۔ اس وجہ سے ایک نئی جمعیت وجود میں آئی، ایک نئی قیادت وجود میں آئی، اور اس وقت کے تمدن کے لحاظ سے جو ایک ہاؤس آف ریپرزنٹیٹو بنا، اس وقت کے تمدن، اس وقت کی ضروریات کے لحاظ سے وہ بس اتنا ہی کام کر سکتا تھا جتنا اس نے کیا۔ اچھا، یعنی ظاہر ہے کہ جو تبدیلی آ رہی تھی، اس تبدیلی کے ساتھ اس نظم کو نہیں چلایا جا سکتا تھا۔ میں نے اس کی طرف اشارہ کیا تھا کہ اگر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت دنیا سے رخصت ہوتے جب ابھی ریاست مدینہ ہی تک تھی، تو انصار کی لیڈرشپ کو اقتدار منتقل ہوتا۔ جب پورے جزیرہ نما عرب تک وسیع ہو گئی، اور ابھی بھی وہ زمانہ تھا جس میں فتوحات ہو رہی تھیں، جب فتوحات ہو رہی ہوتی ہیں تو پہلے ہی دن مفتوحین کے لیے تمام حقوق ثابت نہیں ہو جاتے، یعنی اس کے بعد ایک امن کا زمانہ آتا ہے، پھر دیکھا جاتا ہے کہ اب سیاسی نظم میں کیا تبدیلیاں کرنی ہیں۔ اس کے باوصف رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری سال میں امرہم شورا بینہم کے اصول کے اوپر فیصلہ فرمایا، اور وہ نظم چل گیا، یعنی اسی کے تحت سیدنا عثمان کا انتخاب ہوا۔ یہ نظم باقی رہا، اور اس نظم کی پوری حقیقت یہ کس طرح قائم ہوا، اس کی کیا حیثیت تھی، وہ میں بیان کر چکا ہوں۔ اب جو تغیر آیا وہ کیا تھا؟ ریاست صرف مدینہ تک محدود نہیں رہی، وہ جزیرہ نما عرب تک بھی محدود نہیں رہی، وہ ایک قبائلی علاقہ تھا۔ اگر وہ وہاں تک محدود رہتی تو ہو سکتا ہے کہ قبائل کے سرداروں کی بنیاد کے اوپر ایک ایوان نمائندگان بنانا آسان ہو جاتا۔ وہ ایک سلطنت بن گئی، اور اتنی بڑی سلطنت بنی کہ دنیا کی سلطنتوں میں اب اس کا شمار کیا جاتا ہے، اور یہ سارا معجزہ 10-15 سال میں ہو گیا۔ اس میں بھی ظاہر ہے کہ پہلا مرحلہ تو وہی تھا کہ صحابہ کرام فاتحین تھے اور باقی سب علاقے مفتوحین کے علاقے تھے۔ پہلے ہی مرحلے پر یہ ضرورت نہیں پیش آ جانی تھی، 10-12 سال 15 سال گزر گئے، لیکن پھر یہ ضرورت پیش آ گئی۔ اب کیا تھا؟ اب یہ کہ کوئی ایسا نظم وجود میں آئے کہ جو پوری سلطنت کے اندر جو نمائندہ قومیں ہیں، جو قیادت جہاں جہاں پائی جاتی ہے، اس کو ریپرزینٹ کر سکے، کوئی ایسا نظم وجود میں آئے۔ میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ اس کا کوئی طریقہ نہ خلفائے راشدین نے آگے کے لیے تجویز کیا، اپنے لیے تو انہوں نے جو طریقہ اختیار کیا وہ بالکل درست تھا اور امرہم شورا بینہم کے مطابق تھا۔ آگے کے لیے، یعنی جب یہ سلطنت وجود میں آ جائے تو آگے کے لیے نہ انہوں نے تجویز کیا، نہ مسلمانوں کی علمی اور فکری قیادت صدیوں تک کوئی طریقہ بتا سکے، صدیوں تک۔ یعنی اس کے بعد ایسا نہیں ہوا کہ مسلمانوں نے 2-4 طریقے ایجاد کر لیے اور اس کی دعوت دی اور پیغام پہنچایا۔ معاویہ رضی اللہ عنہ کے مقابل کے لوگ بھی پیش نہیں کر سکے، اچھا، جنگ و جدال کے موقع پر بھی پیش نہیں کر سکے۔
سیدنا حسن جب معاہدہ کر رہے تھے اس وقت بھی کوئی ایسی تجویز سامنے نہیں آئی کہ اس طریقے سے اس پوری سلطنت کی ریپرزنٹیشن ہو سکتی ہے. امرهم شورا بینہم کو زمین پر لانا ہے نا آپ نے, وہاں بھی نہیں ہوا. عمر بن عبدالعزیز جن کی حکومت کیا حکومت تھی, ہم سب مانتے ہیں کہ وہ خلیفہ راشد کے درجے کی شخصیت تھی, وہ بھی نہیں کر سکے. اس کے بعد ہمارے فقہا, ہمارے متکلمین, ہمارے بڑے بڑے دانشور, کوئی بھی نہیں کر سکا, نہیں کر سکا. اب جب نہیں کر سکا تو ظاہر بات ہے کہ اس کا تو امکان ہی ختم ہو گیا کہ آپ معاف کیجیے, اس کا امکان ہی ختم ہو گیا کہ امرهم شورا بینہم کے طریقے کے اوپر کوئی نظم قائم کیا جا سکتا ہے. دنیا میں دیکھیے, تھوڑی دیر کے لیے میں نے کہا تھا نا کہ اس وقت کی صورتحال سے آنکھ اٹھا لیں. دنیا میں دیکھیں, دنیا میں ہمیں جمہوریت کی دو بڑی مثالیں ملتی ہیں. ایک وہ جو یونان میں 5ویں صدی قبل مسیح میں قائم ہوئی اور 4تھی صدی قبل مسیح تک رہی. ایک رومن ریپبلک میں کم و بیش 300 سال تک رہی. لیکن اگر وہاں بھی آپ مطالعہ کریں تو یہی صورتحال ہے. یعنی ایک محدود رقبے میں اس طرح کا نظم چلانا ممکن ہوتا ہے. اس کے بعض اوقات ضروری تقاضے پورے ہو جاتے ہیں. وہ ایک محدود رقبے کے اندر لوگوں کا شعور بھی اس جگہ پر پہنچ جاتا ہے. جیسے ہی وہ سلطنتوں کے دور میں داخل ہوئے تو آپ نے دیکھا کہ وہاں پر بھی امپائر قائم ہوا اور پھر اس کے بعد monarchy آ گئی, بادشاہ تھا. تو ایک ہے کہ آپ نے ایک چھوٹے علاقے میں ایک نظم قائم کرنا ہے. ایک یہ ہے کہ آپ نے ایک قبائلی معاشرے میں چلیے ملکی کی سطح پر قائم کرنا ہے. جیسے افغانستان میں ایک لویا جرگہ وجود میں آ گیا تھا جو کسی حد تک ریپرزنٹیشن کر دیتا تھا افغان عوام کی. اس طرح کی چیز ایک ملک کی حد تک بھی ہو سکتا ہے وجود پذیر ہو جائے, سلطنت کی حد تک کوئی راستہ موجود نہیں تھا. جب کوئی راستہ موجود نہیں تھا, علم میں نہیں تھا, فکر میں نہیں تھا, اور عالمی سطح پر مشاہدے میں بھی نہیں تھا. یعنی یہ دونوں مثالیں میں نے دی ہیں, دونوں میں بالکل وہی ہوا ہے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ 3 بڑی مثالیں ہو گئی. یعنی یونان کی مثال جب ابھی وہ ایتھنز میں یا اس کے گرد و پیش تک محدود تھے. رومن ریپبلک کی مثال, وہ بھی اس زمانے میں روم کا شہر اور گرد و نواح تک ہی محدود تھے. اور یہاں مدینہ میں رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ابتدا ہوئی اور خلفائے راشدین نے اس کا ایک نمونہ پیش کر دیا. لیکن سلطنتوں کی سطح پر اس کا کوئی نمونہ دنیا میں موجود نہیں تھا. اور میں گزارش کر چکا ہوں کہ یہ نمونہ بننے میں بھی کئی 100 سال لگے. یعنی یہ پھر کس طرح بنا ہے؟ یہ اس طرح بنا ہے کہ لوگوں میں مغرب میں فکری سطح پر یہ شعور پیدا ہوا کہ ان کے حقوق ہیں اور انسان کو مرکزیت حاصل ہونی چاہیے اور یہ فیصلے انسانوں کو کرنے ہیں. اس کے پیچھے آپ جانتے ہیں کہ مغرب میں رینائسنس کی تحریک ہے, ریفارمیشن کی تحریک ہے. اس میں مذہبی مباحث سامنے آئے, اس میں علمی مباحث ہوئے, اس میں فکر کی بنیادیں استوار ہوئیں, اس میں علم سیاست کے بڑے بڑے ماہرین پیدا ہوئے. تو ایک فکر پیدا ہوا, ایک تصور پیدا ہوا, اور پھر اس تصور کے تحت ادارے بننا شروع ہوئے. وہ ادارے پھر اس پچھلے 150-200 سال میں ہمارے سامنے آئے ہیں. یعنی وہ ادارے بنے جس میں پہلے پارلیمنٹ یا سینٹ کا تصور تو خیر رومن زمانے سے موجود تھا, لیکن اس نے پھر ایک نئی شکل پیدا کی. انتخابات کرانے ممکن ہو گئے, لوگوں کا سیاسی شعور وہاں پہنچا. اور یہ بہت سننے کی چیز ہے, لوگوں کا سیاسی شعور وہاں سے پہنچا کہ جہاں ان کے اندر سے ایک فوج بنائی جائے, لوگوں میں سے بنائیں گے نا, ان کے اندر سے ایک فوج بنائی جائے, اس کو عوام کے ٹیکس سے آپ بندوقیں اور توپیں خرید کے دیں اور پھر بھی وہ حکومت پر قبضہ نہ کریں. یعنی انسانی شعور اس سطح پر پہنچ جائے. یہ پہنچا. اس وقت مغربی دنیا میں آپ دیکھتے ہیں یعنی کتنی بڑی فوجی طاقت ہے امریکہ, کتنی بڑی فوجی طاقتیں یورپ میں موجود ہیں. فرانس کو دیکھیں, جرمنی کو دیکھیں, اسی طرح انگلستان کو دیکھیں. لیکن لوگوں کا شعور اس سطح پر موجود ہے اور ان کے اندر سے جو فوج بنتی ہے وہ بھی اس شعور کی نمائندگی کرتی ہے. یہ سب کچھ جب ہو گیا تو ایک دستوری, ایک آئینی نظام بنانا انسان کے لیے ممکن ہوا ہے. آپ فرمائیں گے کہ اگر یہ اتنی دیر لگتی ہے بنانے میں تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہی کیوں؟ اللہ تعالیٰ اس لیے یہ بات کہتے ہیں تاکہ ایک مثالی چیز سامنے رہے. اللہ کا طریقہ دنیا کے معاملات میں ارتقائی ہے. اچھا, دین کا وہ حصہ جو اللہ تعالیٰ سے متعلق ہوتا ہے وہ سب بالکل متعین ہو جاتا ہے,
لیکن اس دائرے میں اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے پیغمبر نے رہنمائی فرمائی کہ اصول دیے جائیں گے، یہ اجتہادی بصیرت ہے جس کے ساتھ انسانوں نے ان کے طریقے زمین تک پہنچانے کے اختیار کرنے ہیں۔ یہ سارا عمل سماجی سائنس کا بھی ارتقائی ہے۔ انسان کی قوت ایجاد نے جو کارنامے دکھائے ہیں سائنس کی دنیا میں، آپ دیکھیں وہ بھی سب کے سب ارتقائی ہیں۔ یہ ارتقاء صرف حیاتیات میں ہمارے سامنے نہیں آ رہا، بلکہ یہ انسانی سماج میں بھی سامنے آتا ہے۔ جو چیزیں ہمیشہ سے اپنی جگہ پر کھڑی ہیں وہ کیا ہے؟ مذہبی حقائق، وہ کیا ہے؟ اخلاقی دنیا، یعنی موریلٹی، اخلاقی اقدار، وہ ہیں جو پہلے دن سے اپنی جگہ پر کھڑی رہتی ہے۔ سماجی سائنس ارتقاء پذیر رہتی ہے۔ چنانچہ اسی کی مثال اصل میں غلامی بھی ہے۔ اگر آپ غور کریں تو پہلے دن آ کر یہ اعلان کر دیا گیا کہ فک و رقبہ، گردنیں چھڑاؤ، گردنیں چھڑاؤ، یہ اعلان کر دیا گیا۔ اسلام میں یہاں تک بھی ہو گیا کہ جنگوں میں پابندی لگا دی گئی کہ اب کوئی غلام نہیں بنایا جائے گا۔ لیکن غلامی ختم کب ہوئی؟ جس دن 1948 میں عالمی سطح پر عرض کر رہا ہوں، اگرچہ ختم ہونے کی ابتدا کچھ ہو گئی تھی 2 صدی پہلے، عالمی سطح پر 1948 میں جب بنیادی حقوق کا چارٹر جاری کیا گیا، اور وہ جدید متمدن اور وہ ممالک ابھی یعنی کل کی دنیا 1948 میں آگے ہوا۔ تو سماجی حقائق میں تبدیلیاں لانے کے لیے بعض اوقات اتنا انتظار کرنا پڑتا ہے۔ امرهم شورا بینہم کا اصول، فلسفیوں نے جس جمہوریت کا تصور پیش کیا تھا اس کو روبہ عمل ہونے میں انسانیت کی سطح پر اتنا وقت لگا، اس لیے اس کی توقع وہاں بھی نہیں کرنی چاہیے، یہ ممکن نہیں تھا۔ تو اب یہ دیکھیے کہ انتخاب جمہوریت میں اور استبداد میں نہیں تھا، انتخاب جمہوریت اور ملوکیت میں نہیں تھا، انتخاب اب انتشار میں، خانہ جنگی میں اور ملوکیت میں تھا۔ اچھا، اس پر ہم تفصیل سے گفتگو کریں گے، اب ہمارا وقت ختم ہو گیا، اور پھر میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ یہ انتخاب کتنا غیر معمولی تھا، اس میں کیسا غیر معمولی فیصلہ کیا گیا، اور اس کے لحاظ سے معاویہ رضی اللہ عنہ اس امت کے محسن ہیں۔ حامد صاحب، 2 جملے آپ نے فرمائے کہ مقابلہ جس وقت یزید کو برجمان کیا جا رہا تھا خلافت اور ملوکیت کے درمیان نہیں تھا بلکہ انتشار اور ملوکیت کے درمیان تھا، اور اس معاملے میں سیدنا امیر معاویہ کا جو اسوہ ہے وہ ایک امت کے محسن کی صورت میں سامنے آتا ہے۔ کیسے آتا ہے، بیان کیجیے گا۔ میں نے پہلی بار یہ عرض کی تھی کہ صحابہ کرام کو جو مسئلہ پیش آیا اس میں انہوں نے ہمارے لیے یہ نمونہ قائم کیا کہ ایک تو مثالی صورتحال ہے، یعنی امرهم شورا بینہم کے اصول پر ایک نظم موجود ہے، اس کے مطابق حکومت قائم ہوئی ہے، لیکن اگر اس سے ہٹ کر تلوار فیصلہ کن ہوئی ہے، کسی شخص نے اپنا استیلا اور تغلب قائم کر لیا ہے، تو اب کیا کیا جائے؟ تو انہوں نے ایک فیصلہ کیا، اور ظاہر ہے کہ یہ قرن اول کا فیصلہ تھا، خیر امت کا فیصلہ تھا، صحابہ کرام کی جماعت کا فیصلہ تھا۔ میں نے یہ عرض کیا کہ مذہبی ذہن بالعموم مثالیت پسند ہوتا ہے، اس طرح کی صورتحال جو عملی طور پر مختلف چیزوں کا تقاضا کر رہی ہو، اس سے کیسے نمٹا جائے، انہوں نے اس میں ہمیں یہ تعلیم دی۔ اس پر میں تفصیل کے ساتھ گفتگو کر چکا ہوں۔ اب سوال یہ تھا کہ ایک متغلب کی حکومت تو قائم ہو گئی، وہ کسی طرح بھی قائم ہو گئی، یعنی بابر نے ابراہیم لودھی کو پانی پت کے میدان میں شکست دی اور ہندوستان پر اپنی حکومت کی ابتدا کر دی، ہو گئی۔ اب انتقال اقتدار کے مرحلے آنے ہیں، یعنی ایک حکومت قائم ہوئی ہے، اس پر جو شخص بھی اس وقت ذمہ داری کے منصب پر فائز ہے اس کو ایک دن دنیا سے رخصت ہونا ہے۔ جب وہ دنیا سے رخصت ہوگا تو انتقال اقتدار کا سوال پیدا ہوگا۔ یہ سوال کوئی پہلی مرتبہ وہاں پیدا نہیں ہوا، یہ عالمی سطح پر بارہا پیدا ہو چکا۔ جب ریاستیں قبیلے کی سطح پر تھیں اس وقت بھی پیدا ہوتا تھا، جب شہری ریاستیں وجود میں آنا شروع ہوئیں اس وقت بھی پیدا ہوتا تھا، اور یہ سلطنتوں کے پیدا ہونے کے بعد بھی سامنے آیا۔ تو میں نے یہ عرض کیا تھا کہ جو جمہوری اصول ہے یا امرهم شورا بینہم کا اصول ہے، یہ اصول تو فلسفے کے سامنے بھی رہا، حکمت کے سامنے بھی رہا، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے بھی بیان کر دیا ہے۔ لیکن جب انسانوں کے ساتھ اس کا تعلق قائم ہوا ہے تو عملی طور پر یہ تو ممکن ہو گیا کہ چھوٹی جماعتوں میں اسے روبہ عمل کر لیا جائے، یہ بھی ممکن ہو گیا کہ اس سے آگے بڑھ کر سٹی اسٹیٹ میں یا کسی شہری ریاست میں
جیسے مدینہ کی ریاست ابتدا میں تھی اس پر عمل کر لیا جائے. لیکن سلطنتوں کے زمانے میں آ کر یہ ناقابل عمل ہو گیا. یعنی میں جو لفظ استعمال کر رہا ہوں وہ یہ نہیں ہے کہ اس پر عمل کرنا مشکل ہو گیا، یہ ناقابل عمل ہو گیا. یعنی اب وہ کیا طریقہ اختیار کیا جائے کہ جس سے اس پوری سلطنت میں جو لوگ موجود ہیں ان کی ریپرزنٹیشن ہو سکے، کیونکہ اور تو کوئی طریقہ نہیں ہے نا. یا آپ ایک ایک فرد کو شامل کریں گے، 10,000 کے قریب صحابہ کرام تھے ابتدا میں، چلیے 1,00,000 کی تعداد ہو گئی، یہ قابل عمل ہوگا. لیکن میں نے عرض کیا کہ ایک بڑی سلطنت قائم ہوئی. یعنی جو پہلی سیاسی تبدیلی آئی وہ مدینہ کی ریاست کے جزیرہ نما عرب تک وسیع ہو جانے کی تھی. اب جو سیاسی تبدیلی آئی وہ یہ ہے کہ ایک بہت بڑی سلطنت کہ اس زمانے کے بہت سے ملک اس کے صوبے بن گئے اور وہ بر اعظموں کی سرحدوں تک پھیل گئی. اتنی بڑی سلطنت میں اس اصول کے مطابق حکومت کیسے قائم کی جائے؟ یہ وہ سوال ہے کہ جس سوال پر ہم بعض اوقات سیاسی حقائق کو بالکل نظر انداز کر کے فتویٰ دینے لگتے ہیں. یعنی یہ ایک بڑا اہم سوال ہے، کیا طریقہ اختیار کیا جائے. اس میں میں نے یہ گزارش کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا ہی اس طرح ہے کہ اس میں قوت ایجاد اپنا اظہار فی الفور نہیں کر دیتی، بلکہ اس میں صدیوں تک انتظار کرنا پڑتا ہے. اس زمانے میں آپ اطمینان کے ساتھ بیٹھ کے کہتے ہیں کہ امریکہ جیسے بڑے ملک میں، کینیڈا جیسے بڑے ملک میں، روس جیسے بڑے ملک میں، ہندوستان جیسے بڑے ملک میں، چین جیسے بڑے ملک میں ہم انتخابات کرا دیں گے. یہ کیسے ممکن ہوا ہے؟ یہ اس لیے ممکن ہوا ہے کہ انسان نے بے شمار ذرائع ایسے پیدا کر لیے ہیں جن میں اب آپ کے لیے رابطہ کرنا، پہنچنا، اطلاع دینا یہ چشم زدن کا معاملہ بن گیا. یعنی اس وقت تو اگر آپ بیٹھ کے یہ سوچیں کہ نمائندے بھی کیا کرنے ہیں منتخب کر کے، ہر معاملے میں ساری قوم سے رائے لے لی جائے تو یہ بھی ممکن ہو گیا. لیکن کیا یہ پہلے دن ممکن ہو گیا تھا؟ کیا یہ جس وقت رومن ریپبلک، رومن امپائر میں تبدیل ہو رہا تھا اس وقت ممکن ہو گیا تھا؟ کیا یہ جب ساسانی سلطنت وجود پذیر ہو رہی تھی اس وقت ممکن ہو گیا تھا؟ جب بازنطینی حکومت قائم ہو رہی تھی اس وقت ممکن ہو گیا تھا؟ یہ صدیوں تک ممکن نہیں ہو سکا. اس لیے میں نے یہ عرض کیا تھا کہ معاویہ رضی اللہ عنہ کے سامنے یہ آپشن ہی موجود نہیں تھا. یعنی یہ ختم ہو گیا. جو آپ نے خلفائے راشدین کا طریقہ دیکھا وہ ایک شہر کے حد تک یا اس سے زیادہ آگے بڑھ کر قبائلی معاشرے کے حامل ایک ملک کی حد تک ممکن تھا. اس سے آگے اس پر عمل کرنا ممکن ہی نہیں تھا. ممکن ہی نہیں تھا. جب ایک چیز ممکن ہی نہیں ہے تو وہ زیر بحث کس طریقے سے لائی جا سکتی ہے. اور میں نے یہ گزارش کی تھی کہ اس معاملے میں تینوں چیزوں کو الگ الگ سمجھ لینا چاہیے. یعنی خود انسان، کیا اس کا شعور اس سطح پر پہنچ گیا ہے کہ اس طرح کا کوئی نظام بنایا جا سکتا ہے؟ ذرا اس شعور کی داستان بھی سن لیجیے. اللہ تعالیٰ نے یہ بات قرآن میں بیان کی ہے کہ بنی اسرائیل نے ایک موقع کے اوپر بادشاہت کا خود تقاضا کیا. کیوں کیا؟ اس کی تفصیل بیان کی ہے. اب ذرا وہ تفصیل دیکھیے کیا ہے. یہ بات تو قرآن میں بیان ہوئی ہے لیکن اس کی تفصیل آپ کو سیمول میں ملے گی. بائبل کی سیمول 1 میں 8ویں باب میں یہ پوری تفصیل بیان ہوئی ہے. اچھا، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جس وقت سیدنا موسیٰ علیہ السلام دنیا سے رخصت ہوئے تو ان کے بعد بھی یوشع کو یا یشوع کو اگر عربی تلفظ لیں تو اقتدار منتقل ہو گیا. ان کی حیثیت بالکل وہی تھی جو صدیق رضی اللہ عنہ کی تھی. یہ جماعت کتنی ہے؟ اب آ کے کوئی 1.5-2 کروڑ 2.5 کروڑ تک پہنچی ہے. اب اس زمانے میں یعنی چند ہزار لوگ تھے، پھر چند لاکھ ہوئے. بنی اسرائیل کی جماعت، اس میں یشوع کے بعد جو طریقہ اختیار کیا گیا وہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ اوپر سے رہنمائی کر رہے ہیں اور نیچے بس ایک حکمران کا تقرر ہو جاتا ہے. یشوع کے بعد اس کے لیے قاضی کا لفظ اختیار کیا گیا. چنانچہ اب بائبل میں یہ دیکھتے ہیں کہ یشوع کے بعد قضات کی کتاب ہے، یعنی قاضی لوگ وہ مقرر ہو جاتے تھے. کوئی دوسرا نظام قائم نہیں کیا گیا. کہہ سکتے ہیں آپ
کہ بڑی حد تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے تائید، لوگوں کی طرف سے انتخاب کی بنیاد پر ایک سادہ نظام چل رہا ہے، اور ایک بڑی چھوٹی سی جماعت میں چل رہا ہے، یعنی ہزاروں افراد پر مشتمل ایک جماعت ہے جس میں یہ نظام چل رہا ہے۔ یہ بڑے طویل عرصے تک چلتا رہا، یہاں تک کہ سموئیل نبی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبوت کے منصب پر بھی فائز ہوئے، اور یہ قضاء کا منصب بھی انہی کے پاس تھا۔ وہ بوڑھے ہو گئے۔ جب وہ بوڑھے ہو گئے اور انہوں نے اپنے کچھ جانشینوں کا تقرر کیا تو قوم کے لوگ اس پر مطمئن نہیں ہوئے، اچھا، اور انہوں نے اپنے اضطراب کا بار بار اظہار کیا اور یہ کہا کہ ہمارے گرد و پیش میں جتنی ریاستیں ہیں یا سلطنتیں ہیں یا قومیں ہیں وہاں بادشاہت قائم ہے، تو ہمارے لیے بھی آپ ایک بادشاہ کا تقرر کریں۔ اب یہ بادشاہ کا تقرر کریں، یہ دیکھیے اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی انسانی حقوق کا وہ احساس، ابھی وہ خود نگری، ابھی وہ خود شناسی پیدا نہیں ہوئی۔ یعنی انسان کے بارے میں نے پیچھے بھی یہ عرض کیا تھا کہ ایک ہے اس کا اخلاقی شعور اور ایک ہے اس کا مذہبی احساس، یہ تو وہ لے کے آیا ہے، یہ پہلے دن نمودار ہو جائیں گے، لیکن ایک ہے اس کا سماجی شعور، یہ وقت کے ساتھ سامنے آتا ہے۔ جس طرح قوت ایجاد کے نتائج وقت کے ساتھ نکلتے ہیں، اس کے بھی وقت کے ساتھ ہی نکلتے ہیں۔ اس زمانے میں بھی انسان کا معاملہ یہ ہے کہ وہ اپنی فطرت میں یہ داعیہ رکھتا ہے کہ جو لوگ اس کے اوپر حکومت کریں وہ بہت شان و شکوہ کے ساتھ حکومت کریں۔ جس طرح ہر انسان اپنے لیے ایک شان، ایک مرتبے کا احساس پیدا رکھتا ہے، جس کو بیان کیا نا بعض فلسفیوں نے کہ آدمی کے اندر جس طرح جنس کی جبلت ہے، جس طرح بھوک کی جبلت ہے، پیاس کی جبلت ہے، اسی طرح برتری کی جبلت بھی ہے، اور ایڈلر نے اپنے فلسفے کی بنیاد اس پر رکھی، برتری کی، تفوق کی جبلت۔ اس تفوق کی جبلت کا ایک انفرادی ظہور ہوتا ہے، ایک اس کا قومی ظہور ہوتا ہے۔ لوگ یہ شعر پڑھنے کی حد تک تو پڑھ لیتے ہیں کہ سلطنت اہل دل فقر ہے شاہی نہیں، لیکن کسی فقیر کو آسانی کے ساتھ اپنے حکمران کے طور پر قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ یعنی بادشاہ چاہیے، کوئی عظمت کا احساس ہو۔ کیا سبب ہے اس بات کا کہ اس 21ویں صدی میں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ جمہوریت کی ماں کہا جاتا ہے برطانیہ میں بادشاہت موجود ہے، آج بھی موجود، اور اب بھی آپ لوگوں سے پوچھیں تو ایک بڑی تعداد اس کے حق میں رائے دے گی۔ باقی تو انسانی فطرت میں یہ چیز ہے، اس کا ظہور ہوا۔ اب میں نے یہ مثال اس لیے پیش کی ہے کہ انسانی معاشرے میں اگر جو اقبال نے کہا ہے نا کہ ہم نے خود شاہی کو پہنایا ہے جمہوری لباس، جب ذرا آدم ہوا ہے خود شناس و خود نگر، تو یہ خود شناسی اور خود نگری اگر قومی سطح پر موجود نہیں ہے تو دیکھیے بنی اسرائیل نے کیا مطالبہ کر دیا۔ اس مطالبے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب ہے۔ اچھا، وہ جواب 8ویں باب میں نقل ہوا ہے، پڑھیے پھر دیکھیے کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارا بادشاہ تو میں رہا ہوں موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے لے کے اب تک، اچھا، میری طرف سے معاملات دیکھے جاتے رہے ہیں۔ تم بادشاہ چاہتے ہو، وہ تمہیں اپنے دربار میں بلائے گا، وہ تمہارے نوجوانوں سے بیگار لے گا، وہ تمہاری لڑکیوں سے خدمت لے گا اور انہیں کنیزیں بنائے گا، تو یہ چاہتے ہو تم، یہ پیش نظر ہے تمہارے۔ یعنی ملوکیت کے جتنے بھی پہلو ہو سکتے ہیں وہ سب کے سب اس میں بیان کیے ہیں سیموئیل نبی نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ یہ سارے بیان کرنے کے بعد بھی بنی اسرائیل نے کیا کہا؟ ہمیں بادشاہ چاہیے۔ قرآن نے اس کو نقل کیا واقعے کو، ہمیں بادشاہ چاہیے۔ انہوں نے اپنے پیغمبر سے یہ تقاضا کیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک۔ یہ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا ٹھیک ہے، یہ کیا چیز ہے؟ یعنی اس سے یہ واضح ہو گیا کہ ایک بڑی چھوٹی سی جماعت میں بھی ابھی وہ سماجی شعور نہیں پیدا ہوا، وہ سیاسی شعور نہیں پیدا ہوا کہ اس کے ہاں ایک جمہوری نظام وہاں ممکن تھا۔ ایک چھوٹی جماعت میں، ایک سٹی سٹیٹ میں، ایک شہری ریاست میں ممکن تھا، لیکن ممکن ہوتے ہوئے بھی یہ لوگ اس کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ آپ ذرا تصور کیجئے کہ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی پوری اسکیم میں کیا تبدیلی کی۔ یہ نہیں کہ یہ چیز اللہ کے پیش نظر نہیں تھی، وہ ایسی چیزوں کو اس طرح سامنے لاتے ہیں اللہ تعالیٰ تاکہ انسانی فطرت کو ہم بھی سمجھ سکیں، یہ دیکھ سکیں کہ اس کا ظہور کیا ہوتا ہے۔ وہ ایک حکم دے دیتے، لیکن انہوں نے فرمایا کہ بہت اچھی بات ہے، ہم یہ مطالبہ مان رہے ہیں،
چنانچہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے طالوت کا تقرر کیا گیا، اللہ کی طرف سے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے. قرآن مجید نے اس واقعے کو بیان کیا ہے، وہاں اس کی تفصیلات ہیں. ساؤل کا تقرر کر دیا گیا جس کو ہمارے ہاں طالوت کہا جاتا ہے. جب ان کا تقرر کر دیا گیا تو آپ جانتے ہیں کہ پھر بادشاہت کی ابتدا ہو گئی، اور بادشاہ تھے سیدنا داؤد، بادشاہ تھے سیدنا سلیمان، اور ان کو پیغمبری دی گئی. یعنی یہ وہ تعلق ہے. امرہم شورا بینہم اس وقت بھی صحیح اصول تھا. اللہ تعالیٰ نے اس وقت بھی اس کی ابتدا ایسے کی تھی. اور آپ جانتے ہیں یہ مدت کتنی تھی؟ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے بعد کم و بیش 500 سال. اچھا. یہ 1000 قبل مسیح میں سیمول نبی ہوئے ہیں. تو اس وقت پھر یہ تبدیلی کی گئی اور اس بات کو قبول کر لیا گیا کہ بنی اسرائیل جو خدا کی جماعت ہے جس کا انتخاب آسمان سے کیا گیا ہے، جس کے لیے مملکت بھی اللہ تعالیٰ نے خود منتخب کی ہے اور یہ کہا ہے کہ یہ الارض المقدسہ ہے، وہاں اب بادشاہت ہوگی. زمانہ، حالات، انسانی تمدن، انسان کی خود شناسی، خود نگری کس درجے میں ہے، اور پھر یہ کہ تمدنی تقاضوں کے لحاظ سے کیا چیز ممکن ہے، یہ سب دیکھنا ہوگا. تو سلطنتوں کا زمانہ جب آیا ہے، خواہ وہ آپ رومن امپائر کی تاریخ پڑھیں یا بازنطینی سلطنت کی تاریخ پڑھیں، سلطنت کا زمانہ جب بھی آیا ہے تو اس کے سوا کوئی چارہ نہیں رہا کہ اب استبدادی یا آمرانہ نظم کو قبول کر لیا جائے. میں پھر عرض کروں گا کہ یہاں سوال یہ نہیں ہے کہ آئیڈیل طریقہ کیا ہے، مثالی طریقہ کیا ہے، کیا چیز زیادہ بہتر ہے، کیا چیز پسندیدہ ہے. وہ امرہم شورا بینہم ہی ہے اور قیامت تک وہی رہے گا. لیکن تمدن کہاں کھڑا ہے، انسانی سماج کہاں کھڑا ہے، سماجی اور سیاسی شعور کس مقام پر ہے، اس کا لحاظ رکھتے ہوئے آپ مشروع کے بجائے مرجو صورت کو قبول کریں گے. اور یہی ہونا چاہیے، ایسا ہی کرنا چاہیے. یہ اصل میں وہ مطابقت ہے جو آپ اصول میں، نظریات میں، خاص طور پر سیاسی اور معاشی امور سے متعلق پیدا کرتے ہیں. یہ اللہ کا بنایا ہوا قانون ہے. اس کے تحت اس وقت پوری دنیا نے جب وہ سلطنتوں کے دور میں داخل ہوئی ہے تو ملوکیت کو قبول کیا. موجودہ زمانے میں یہ جو استبداد ہے یا آمریت ہے، ظاہر ہے کہ جمہوریت کے مقابلے میں یہی ہوگی. استبداد اور آمریت میں بعض نئی صورتیں اختیار کرنی ہیں. ایک نظر ان کے اوپر بھی ڈال لیں. ملوکیت تو بہت پرانی ہے اور اس وقت بھی ہمارے ہاں سعودی عرب میں موجود ہے، بلکہ جزیرہ نما عرب میں جتنی دوسری ریاستیں قائم ہیں ان میں بھی ملوکیت ہی کے طریقے پر حکومت کا نظم چلایا جا رہا ہے. یہ اب بھی موجود ہے، اسی طرح موجود ہے. یہ بہت پرانا طریقہ ہے. موجودہ زمانے میں کیا ہوا ہے، جب بہت منظم فوجیں وجود میں آ گئی ہیں تو آپ نے یہ دیکھا کہ وہ بھی کبھی کبھی شب خون مارتی ہیں اور اپنی قوموں کو فتح کر لیتی ہیں. یہ ہوا. یہ سب سے بدترین صورت ہے، یعنی آمریت کی یا استبدادی حکومت کی، اس لیے کہ اس میں اخلاقی اصول بھی پامال ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ ایسے لوگ حکومت کرنے کے لیے آ جاتے ہیں کہ جن کا نہ اس کا کوئی تجربہ ہوتا ہے نہ پس منظر ہوتا ہے، اور پھر وہ ہر قدر کو پامال کرتے چلے جاتے ہیں. دو صورتیں اور بھی پیدا ہوئی ہیں. ایک یہ ہے کہ ایک پارٹی کو منظم کر لیا جائے. موجودہ زمانے میں چونکہ سیاسی جماعتیں بھی پیدا ہو گئیں، یعنی قبائلی نظم کے بجائے سیاسی جماعتیں وجود میں آ گئیں، تو ایک ایسی پارٹی پیدا کر لی جائے کہ جو اقتدار سنبھالے. گویا ایک نوعیت کی ایرسٹوکریسی. افلاطون نے خواب دیکھا تھا کہ حکومت فلسفیوں کے پاس ہونی چاہیے. اس کا خیال یہ تھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہر آدمی کو آپ یہ حیثیت دے دیں. وہ جو اقبال نے کہا ہے نا کہ جمہوریت ایک طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں، تولا نہیں کرتے. تو اس کا بھی خیال یہی تھا کہ ایک فلاسفر کنگ ہونا چاہیے، یعنی عالم، فاضل، یہ جاننے والا کہ اقدار کیا ہے، یہ جاننے والا کہ عدل کیا ہے، ایسا کوئی شخص ہونا چاہیے. انسان اس کا خواب دیکھتا رہا ہے. اس کو اصطلاح میں ایرسٹوکریسی کہا جاتا ہے. تو ایک نوعیت کی ایرسٹوکریسی ظاہر ہے ایک پارٹی کی حکومت میں وجود میں آ جاتی ہے. ایک نظریے کے ماننے والوں کی ایک منظم اقلیت آپ نے پیدا کر لی، اور ایک پارٹی ہے کہ جس کو اب اقتدار حاصل ہو گیا ہے. باقی لوگ اس کی آمریت کو قبول کرتے ہیں، اس کے استبداد کو قبول کرتے ہیں. اسی طریقے سے ایک تجربہ ہم مسلمانوں نے کر کے دکھایا ہے،
اور اطمینان رکھیے اس پر افلاطون کی روح خوش ہو سکتی ہے. وہ یہ ہے کہ علماء کی حکومت. یعنی ظاہر ہے کہ فلسفی کیا برتری رکھتے ہیں؟ وہ علم رکھتے ہیں، شعور رکھتے ہیں. وہ انسانوں کے درمیان سے اقدار کو، عدل کو، انصاف کو، اس کے ظہور کو بہتر سمجھ سکتے ہیں. افلاطون کا استدلال یہی تھا. تو ظاہر ہے کہ اسی کو ایک آپ مذہبی معاشرے میں لے آئیے تو کون لوگ ہوں گے؟ وہ علماء ہی ہوں گے. گویا علم و دانش کی حکومت. تو اس کا ایک نمونہ ہم نے ایران میں پیش کیا ہے. ایک دوسرا نمونہ اب ہم افغانستان میں پیش کرنے جا رہے ہیں. اس میں بھی کیا ہوگا؟ استبداد اور آمریت ہوگی. تو یہ چیزیں تو زمانے نے بہت کروٹیں لی اور تاریخ نے بہت ورق بدلے ہیں، اس کے بعد وجود میں آئی ہیں. اس وقت جب یہ مسئلہ درپیش تھا، پوری دنیا میں اگر کوئی متبادل صورت موجود تھی، اسٹیبلش تھی، سلطنتوں نے اس کو اختیار کر رکھا ہوا تھا، وہ کیا تھی؟ ملوکیت. اس لیے معاویہ رضی اللہ عنہ کے سامنے پہلا انتخاب تو تھا ہی نہیں. اب انہیں کس چیز کا انتخاب کرنا تھا؟ یہاں میں تھوڑی دیر کے لیے ٹھہر کر آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ ملوکیت کا طریقہ اختیار کیوں کیا گیا. یعنی آپ یہ کیوں کہتے ہیں کہ بڑا بیٹا حکومت سنبھال لے گا، اسی خاندان کا کوئی فرد؟ اس لیے کہ اصلی مسئلہ انتقال اقتدار میں پرامن انتقال اقتدار ہے. جس چیز کو کسی حال میں بھی انسانی علم و عقل گوارا نہیں کرتے، وہ ہے بار بار انتشار کا پیدا ہونا، خانہ جنگی کا پیدا ہونا. میں نے جو بہت ابتدا میں گفتگو کی تھی اس میں آپ کو یہ بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ جس طرح عالم پیدا کرتا ہے، شاعر پیدا کرتا ہے، ادیب پیدا کرتا ہے، حوصلہ مند لیڈر بھی پیدا کرتا ہے. اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ آگے بڑھیں، نظم سنبھالیں. اس زمانے میں آپ نے اس کا طریقہ ایجاد کر لیا. یعنی یہ کہ سیاسی جماعتیں بنا لیجئے. جن لوگوں کو بھی یہ شوق ہے وہ اس میدان میں آئے، وہ آ کے اپنا نقطہ نظر پیش کریں اور لوگوں سے رائے لے لی جائے. گویا بیلٹ کے ذریعے سے آپ پرامن انتقال اقتدار یا پرامن طریقے سے فصل نزاع کی صورت پیدا کرنے میں کامیاب ہو گئے. اس وقت کیا کیا جاتا اس کے لیے؟ اگر آپ اس کے لیے کوئی دوسرا راستہ بھی اختیار کریں اور آج کے زمانے میں بھی اختیار کر کے دیکھ لیں، یعنی یہ تو جمہوریت کا راستہ ہے نا، یہ نئی ایجاد ہے. اس کے سوا جو راستہ بھی آپ اختیار کریں گے، لیڈرشپ کی صلاحیت رکھنے والے لوگوں کے مابین نزاع لازماً برپا ہو جائے گا. آپ اسے روک نہیں سکتے. یہی وہ سبب ہے کہ آپ یہ دیکھتے ہیں، یعنی ہمارے ہاں تو لوگ بہت مثالی نوعیت کی گفتگو شروع کر دیتے ہیں. آپ یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کے یہاں سیاسی جماعتیں بنتی ہیں، جب وہ بننے کا عمل کر رہی ہوتی ہیں تو بالکل اسی طرح سے کوئی بڑی شخصیت سامنے آ جاتی ہے. وہ بڑی شخصیت اپنے کارناموں کی بنیاد پر، اپنی لیڈرشپ کی بنیاد پر، اپنی غیر معمولی شخصیت کی بنیاد پر لوگوں میں اپنا اثر و رسوخ قائم کر لیتی ہے. اب آپ کے لیے کوئی چارہ اس کے سوا نہیں ہوتا کہ اسی کی اولاد میں قیادت کو باقی رکھیں. اپنے ملک پر ایک نظر ڈال کے دیکھ لیجیے. یعنی ہمارے ہاں مذہبی جماعتیں بھی ہیں، سیاسی جماعت میں بھی ہیں. وہ جماعتیں کہ جو لبرل نظریات کی حامل رہی ہیں، مثلا پیپلز پارٹی کو دیکھیں، مثلا ANP کو دیکھیں. وہ جماعتیں جو مذہبی تاثر کے ساتھ ہیں، مثلا جمعیت علماء اسلام کو دیکھ لیجئے. میں سیاسی جماعتوں کی بات کر رہا ہوں. یہ خیال نہ کیجیے گا کہ جماعت اسلامی کا ذکر کیوں نہیں ہو رہا، وہ اپنی اصل کے لحاظ سے کوئی سیاسی جماعت ہے ہی نہیں، نہ اس طریقے سے بنی ہے. اس کے بارے میں الگ سے گفتگو کی جا سکتی ہے. جو سیاسی جماعتیں ہیں، خواہ وہ مذہبی پس منظر سے ہیں، خواہ وہ سیاسی پس منظر سے ہیں. مسلم لیگ کو دیکھ لیں. یہ کیوں کیا جاتا ہے؟ اس لیے کیا جاتا ہے کہ قیادت کے معاملے میں نزاع کا خاتمہ کر دیا جائے. جب آپ اس کو ایک خاندان تک محدود کر دیتے ہیں، جب اس کے لیے آپ ایک طریقہ متعین کر دیتے ہیں کہ مثلا بڑے بیٹے کو منتقل ہو جائے گا یا اولاد میں سے کسی کا نام لے دیا جائے گا تو اس کو منتقل ہو جائے گا، تو دوسری جانب خود آپ کے امراء میں، آپ کے ساتھیوں میں، آپ کے مصاحبین میں بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں، ان کی بڑی شخصیات بھی ہوتی ہیں، وہ علم و عقل میں بھی ممتاز ہوتے ہیں، لیکن ان کے سپرد معاملہ کیوں نہیں کیا جاتا؟ اس لیے نہیں کیا جاتا کہ نزاع پیدا ہو جائے. سب کا اتفاق نہیں ہوگا. سب کا اتفاق نہیں ہوگا. ہر شخص یہ کہے گا کہ پھر میں کیوں نہیں. وہ جو ہے تو ایک لطیفے کی بات، ایک مرتبہ مولانا سید اللہ صاحب مودودی نے کسی مجلس میں دیکھا کہ لوگوں کا ایک کے بعد دوسرا نکاح ہو رہا ہے، تو انہوں نے کہا کہ جب بھی سنتا ہوں کوئی عقد کہیں ہوتا ہے، حسرت آتی ہے کہ افسوس کہ میں کیوں نہ ہوا. یہ لیڈر لوگ بھی کہتے ہیں کہ میں کیوں نہ ہوا. تو یہ چیز پیدا ہو جاتی ہے. اس کا فیصلہ کیسے کیا جائے؟ تو جمہوری روایات جہاں پختہ ہو جاتی ہیں، جہاں قومی شعور بہتر ہو جاتا ہے،
جہاں قومی شعور اس درجے میں پہنچ جاتا ہے کہ آپ اطمینان کے ساتھ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ لوگ جن کو ہم نے ایک فوج کی صورت میں منظم کیا، خود اسلحہ دیا ہے، وہ اپنی توپ اور اپنی تلوار اور اپنی بندوق لے کر حکومت پر قبضہ نہیں کریں گے۔ جب اس درجے میں شعور پہنچ جاتا ہے تو ان ملکوں میں سیاسی جماعتوں میں بھی یہ تبدیلی آ جاتی ہے۔ جب یہ چیز نہیں ہوتی تو آپ دیکھتے ہیں کہ نتیجہ کیا نکلتا ہے، انہی خاندانوں میں قیادت کو محدود رکھنا پڑتا ہے، یہاں تک کہ وہ لوگ جن کے بال سیاست میں سفید ہو چکے ہوتے ہیں، جو ایک لمبے عرصے تک لیڈرشپ کے ساتھ جدوجہد کر چکے ہوتے ہیں، جو عالم فاضل ہوتے ہیں، وہ بھی اس بات کو قبول کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں کہ اچھا اگر 10-20 سال یا 24 سال یا 20 سال کی کوئی لڑکی یا لڑکا بھی ہے تو اسی کی قیادت تسلیم کر لی جائے۔ اور دیکھیں کہ وہاں بھی تلوار نہیں نکلتی، بلکہ یہ مجبوری ہے جس کے تحت آپ ملوکیت کے اس اصول کو تسلیم کرتے ہیں۔ تو دنیا نے جس وقت وہ اس منزل پر پہنچ گئی کہ اب بڑی سلطنتیں قائم ہوں گی، تو میں نے عرض کیا کہ جمہوریت کا امکان ہی نہیں تھا۔ اس لیے بھی نہیں تھا کہ قومی شعور، سیاسی شعور، سماجی شعور اس درجے تک پہنچا نہیں تھا۔ ایسا کوئی ایوان بنانا ممکن نہیں تھا جو لوگوں کی نمائندگی کر سکے۔ قوت ایجاد نے وہ ذرائع نہیں پیدا کیے تھے کہ اس طرح آپ انتخابات کرا سکیں، اس لیے یہ تو آپشن ہی نہیں تھا، انتخاب ہی نہیں تھا۔ اس مرحلے پر انتخاب یہ تھا کہ دنیا میں جو اس وقت طریقہ رائج ہے وہ ملوکیت کا طریقہ ہے، کیا اسی کو اختیار کر لیا جائے؟ تو معاویہ رضی اللہ عنہ نے اس مرحلے پر یہ فیصلہ کیا، اور یہ ان کا فیصلہ ہے، اور میں یہ عرض کرتا ہوں کہ تدبیر اور سیاست میں یہ کوئی آسان فیصلہ نہیں تھا۔ پیچھے امرہم شورا بینہم کی روایت، لوگ کیا کہیں گے، ایک مشروع طریقے کو چھوڑ کر مرجوع طریقہ اختیار کیا جا رہا ہے، لیکن جو تدبیر اور سیاست کی گہرائی ہے اس کو سمجھنے والی شخصیت نے یہ فیصلہ کیا، اور اس طرح مسلمانوں کی اس سلطنت کو بچا لیا جس پر آج آپ افتخار کا اظہار کرتے ہیں۔ اگر اس سے کوئی مختلف فیصلہ کیا جاتا تو آپ جانتے ہیں نتیجہ کیا نکلتا، خانہ جنگی ہوتی، چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں پوری سلطنت بٹ جاتی۔ آپ انسانی تمدن اور انسانی ساخت اور انسانی شخصیت کو کسی سانچے میں آسانی سے نہیں ڈال سکتے۔ اس وقت لوگ خلافت کی بات کرتے ہیں، پیچھے 12 صدیوں کی تاریخ ہے، آپ پھر بھی 55 ممالک کو آمادہ نہیں کر سکتے کہ وہ ایک قیادت کے تحت جمع ہو جائے۔ ان حقائق کا ادراک کرتے ہوئے یہ میں کہتا ہوں کہ یہ اللہ کا شکر کرنا چاہیے کہ ایک ایسی شخصیت موجود تھی جو اس طرح مثالیت پسند نہیں تھی کہ پوری کی پوری قوم، ملت، پوری سلطنت کو انتشار کے حوالے کر دیتی۔ انہوں نے یہ فیصلہ کیا، اور یہ فیصلہ بالکل ٹھیک تاریخی عوامل کے تحت کیا۔ یہ تاریخ کا جبر تھا، اس کے پیچھے کوئی برے محرکات نہیں تھے۔ ہمارا وقت یہاں پہ مکمل ہوتا ہے۔ آج کی نشست غیر معمولی نشست تھی، آپ نے جس زاویے سے اپنا نقطہ نظر بیان کیا، اتفاق و اختلاف سے بالاتر ہو کر بات آپ کی واضح ہوتی ہے۔